بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة وقال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات شریفہ پڑھی ہے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث شریف کو پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ارزانی بھی نصیب فرمائے. عزیز بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے عن قریب الیکشن کا دور شروع ہونے والا ہے اور ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ہمارے بہت سے بھائیوں کی یہ فرمائش ہے کہ کچھ الیکشن کے متعلق اور کچھ ووٹنگ کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے. اس لیے مناسب سمجھتا ہوں چند ایسی باتیں جو ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے اکابرین نے جس کو تحریر فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو علماء کرام نے 3 سوال اٹھائے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال، کیا مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ اور تیسرا سوال، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو 3 سوالات ہوئے. مسلمانوں کو الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں. نمبر 2، کیا مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں. نمبر 3، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے سوال کا کہ مسلمان کے لیے الیکشن میں کھڑا ہونا شرعاً ناجائز نہیں ہے. یعنی کہ مسلمان کھڑا ہو سکتا ہے الیکشن کے لیے قوم اور ملت کی خدمت کرنے کی ترغیب اور احادیث مبارکہ میں قوم و ملت کی خدمت کرنے کی ترغیب بہت زیادہ آئی ہے. بے شمار روایات ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی قوم اور اپنی ملت کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ محبت کا اور پیار کا معاملہ فرماتے ہیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ قوم و ملت کی خدمت کرنے کی نیت سے آدمی کو الیکشن کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اور ہمارے علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان لیڈر کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو کر جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر عمل نہ کرے. الیکشن میں جب کھڑا ہو تو کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس کی تحقیق کرے، جائز کاموں کو اپنائے، ناجائز اور حرام کاموں سے بچے، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور جھوٹے وعدے سے مکمل اجتناب کرے، مکمل بچے. صرف مالی منفعت یعنی مال کمانے کی نیت سے یا دنیاوی لذت کے لیے اسی طریقے سے جاہ طلبی کے جذبے سے کھڑا نہ ہو، بڑے بننے کی نیت سے یا بڑے عہدے کی نیت سے الیکشن کے لیے کھڑا نہ ہو.
کسی سے دب کر غیر اسلامی طریقے کو اختیار نہ کرے، فرقہ پرست عناصر اور بد کردار لوگوں سے جوڑ نہ رکھے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف قوم و ملت کی خدمت کرنا ہو اور مظلوموں کی مدد کرنا ہو، ناجائز مقدمات میں پھنسے لوگوں کو باعزت بری کرانا ہو۔ معلوم ہوا کہ الیکشن میں کھڑا ہونے والا نیک نیتی کے ساتھ کھڑا ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ کھڑا ہو اور اچھے مقاصد کو لے کر اگر کوئی الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور عبادت ہے۔ دوسری بات، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ووٹ کی شرعی حیثیت، اس کی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کو ووٹ دیتا ہے تو گویا وہ سامنے والے کو اور الیکشن میں جو کھڑا آدمی ہے اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے۔ اس کو محض سیاسی ہار جیت کا ذریعہ قرار دینا یہ سخت نادانی ہے۔ قرآن اور سنت کی روح سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ نااہل، جو اس کا اہل نہ ہو، جو لائق نہ ہو، ظالم، ظلم کرنے والا، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اچھے آدمی، نیک آدمی کو اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب کا کام ہے، بلکہ شرعی فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں جیسے جھوٹی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب اور لازم بھی فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور ایک موقع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں پر فرض کیا کہ سچی شہادت سے جان نہ چھڑائے۔ یعنی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے اور سچی گواہی دینے کا موقع آئے تو ضرور سچی شہادت اور سچی گواہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ سچی شہادت سے جان نہ چھڑائے، ضرور سچی گواہی دے، اللہ کے لیے ادائیگی شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اور تیسرے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے سچی شہادت قائم کرو۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا سچی شہادت کا چھپانا حرام اور گناہ ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی شہادت کو نہ چھپاؤ، گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے۔ البتہ ووٹ ڈالنے کے وقت جس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے اس کے حق میں گویا یہ خود ہی گواہی دے رہا ہے کہ یہ امیدوار میرے علم کے مطابق سب سے زیادہ مستحق اور دیانتدار ہے۔ اس لیے ووٹ ڈالتے وقت ووٹ ڈالنے والے کو چند امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں۔